أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حج میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیں اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور ایمانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو یہاں موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک عثمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔